المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وروح العالمين لتراب مقدمه الفضاء. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه القديم وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صلوات الله عليه وسلم. اس سے پہلے کہ میں دعائے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ ایک انتہائی اہم موضوع پر ہے. چونکہ ذرا مجلس تعلیم ہے تو میرا اپنا ذہن یہ ہے کہ میں ایک بہت ہی حساس موضوع کے بارے میں آپ کے ساتھ چند چیزیں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کا نسخہ کیا ہے. اس کی اہمیت میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت کی اہلیہ دنیا سے تشریف لے گئی، اور ان کے جو یعنی فرامین ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روشنی میں جو ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ چلو آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ جو کچھ ہیں وہ مطلب ہے وہ ہم دیتے ہی ہیں، ان کی اپنی محنت ہے، لیکن جو دو بیٹے اس خاتون کے دونوں درجہ اختیار پہ فائز ہیں، تو اتنے عظیم بچے ماں کی عظمت کی حکایت کرتے ہیں. چونکہ جنگ جمل کے اندر جب محمد انفیہ جو ہے وہ ایک نشانہ نہ لگا سکے، اسی نشانے کو جب امام مجتبی علیہ السلام نے کامیابی کے ساتھ حاصل کیا اور جب واپس پلٹے تو ظاہر ہے محمد انفیہ کے دل پر تھوڑی تھوڑی شرمندگی کے آثار تھے کہ جو کام میں نہیں کر سکا امام مجتبی نے کر دیا. حضرت نے فرمایا حسن بیٹا گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، تو بھی علی کا بیٹا ہے، لیکن جیسی حسن کی ماں ہے ویسی تیری ماں نہیں ہے. ریاض صاحب قبلہ کا ایک جملہ ہے جو یعنی بیٹے کے اندر ماں کی جھلک نظر آتی ہے. جو جنگ خیبر میں امیر المومنین نے جب مرد نے کہا تھا سمت لیومی مرحبا، تو حضرت نے اسی وزن میں فرمایا سمت لیومی حیدرہ. تو آغا صاحب کی بڑا جملہ پڑھتے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کافر کا اپنی ماں کو یاد کرنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن میدان کارزار میں امیر المومنین کا اپنی ماں کو یاد کرنا یہ اتنی اہمیت کا عامل ہے. امیر المومنین اپنے اس جملے سے یہ پیغام دے رہے تھے. اس میدان جنگ میں بظاہر ٹکراؤ دو پہلوانوں کا تھا، لیکن اصل مقابلہ دو ماؤں کی تربیت کے درمیان تھا. اس یاد سے ان کے دو بیٹے دونوں درجہ اتحاد پر یہ ان کی عظمت کی خود حکایت کرتے ہیں. اور یہ ظاہر علماء کی تاریخ پر تو ہے اسی طریقے سے. شیخ انصاری جو ہے وہ ان کی والدہ ادھر یہ ایران سے تھی، جس پھول کی تھی وہ عربی جانتی کوئی نہیں تھی. شیخ انصاری مرد تکلیف پاس کے درد اتحاد پہ پہنچے، پھر زہیم حوزائبیہ درد فشرف بنے. ان کی والدہ زیارات کہیں، تو پھر جب عراق میں یہ بات پتہ چلی کہ شیخ انصاری کی والدہ آ گئی ہے زیارات پر، تو ظاہر ہے وہ عورتیں جتنی تھی کوئی ان کے ہاتھ چوم رہی ہے، کوئی ان کے مطلب ہے قدموں کا بوسہ لے رہی ہے، کوئی ان کی جو ہے اس چادر کو چوم رہی ہے. تو شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کے کما دیکھ ہے کہ میری کتنی عزت ہے. فرمایا بیٹا یہ تیرا کمال نہیں ہے، یہ میرا کمال ہے. اگر میں تجھے ان اصولوں کے تحت تربیت نہ کرتی تو آج شیخ انصاری نہ بنتا. برحال اس سے زیادہ میں اس پہ عرض نہیں کرتا. اور یہ بہترین مثال ثواب ہے ان کو کہ کچھ فرامین ائمہ جو ہے کچھ قرآن کی آیات آپ کے سامنے پیش کی گئے.
ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ خاتمہ بالخیر کیسے ہو، بہت بڑی پریشانی بھی ہے اور سب کی بہت بڑی پریشانی، اور ہمیں پریشان ہونا چاہیے، خاتمہ بالخیر کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن سب سے بڑی مثال شیطان کی ہے۔ شیطان کے ملک نات ناد البلاغہ میں فرمایا کہ 6000 سال عبادت کی، 6000 سال کی عابد کو پھر وہ جنوں میں سے تھا ملائکہ کا سردار تھا کہ اس پہ لعنت کیوں بھیج رہے ہیں، وہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوا۔ انجام اچھا ہوتا ہے۔ احمد ابن ہلال امام عسکری علیہ السلام کا صحابی ہے، 50 حج کی جس میں سے 25 پیدل ہے، لیکن آخر میں امام علیہ السلام نے اس پہ لعنت بھیج دی امام عسکری علیہ السلام نے، اور فرمایا کہ فلعنوا ھذا صوفی المتخلق، فرمایا یہ صوفی جو اپنے آپ کو مذہب اور تہذیب یافتہ اظہار کرتے ہیں، اس پہ لعنت کرو اور اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارا بڑے بڑے بندے ہیں جو بڑی بڑی عجیب منزلوں پہ جا کر جن کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، اور کئی بندے بظاہر کسی حساب پہ نہیں ہے لیکن خاتمہ ان کا خیر پہ ہوا۔ اور جو ہے جس طریقے سے مولک سید الشہداء کے مقابلے میں آیا تھا، اگر اسی طرح دنیا سے چلا جاتا آج اس کا انجام کیا ہوتا؟ اور آج جب حر رحمت اللہ علیہ ہے تو چونکہ حر کا انجام اچھا ہوا۔ اچھا انجام کیسے ہو، اس کے بارے میں بہت رہنمائیاں ہیں، مطلب ہے خود قرآن کی طرف سے بھی کافی ساری رہنمائیاں ہیں۔ میری درخواست ہے چونکہ ظاہر طلبہ کرام زیادہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں نوٹ کریں۔ باقی جو مومنین ہیں ان کو بھی عرض کروں گا کہ یہ نوٹ کر کے اپنا محاسبہ میں پہلے کروں اور آپ اپنا محاسبہ بعد میں کریں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن نے بیان کی، اور یہ مولا کائنات کی قرآن کے اندر سے یعنی پسندیدہ ترین آیات میں سے ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 83 ہے کہ امیر المومنین مطلب ہے اس کو صحابہ کرام میں بیٹھ کر پڑھتے تھے، گریا کرتے تھے، بازار میں جاتے پڑھتے ہوئے گریا کرتے تھے، اور وہ آیت یہ ہے کہ تلک الدار الاخرۃ نجعلھا للذین لا یرید علوا فی الارض ولا فسادا، ہم یہ گھر جو ہے نا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے قرار دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد چاہتے ہیں۔ یہاں گریا کرتے تھے جب آیت آتی تھی وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اچھا انجام اس کے لیے ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ اچھا انجام متقی بندے کے۔ اب ظاہر ہے یہ علمی بحث ہے، علماء کرام بھی تشریف فرمایا، میں زیادہ مطلب ہے اس کو اردو سے الواضحات والا کام بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ایک بہت پیاری مثال ہے، کمال مثال ہے، چونکہ ظاہر ہے آقا مجتہدی کو جانتے ہیں، علماء کرام کے بہت بڑے معلم اخلاق تھے، اور ظاہر وہ بندہ تھا جس کی ایک ایک بات دل پہ اترتی تھی۔ اس بندے سے کسی نے پوچھا تھا کہ میرا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ لیکن مجمع میں ہم بہت سارے گناہ چھوڑتے ہیں، اور وہ خود ظاہر مسجد کی 8 کے قریب فوائد معصوم نے بیان کی۔ فرمائے جو بندہ مسجد میں لگاتار ہے، من ادام الاختلاف الی المساجد فلیصب احدی ثمان، فرمائے جو لگاتار مسجد ہے اسے 8 چیزوں میں سے ایک چیز مسجد سے ہر صورت میں ملنی چاہیے۔ وہ مسجد مفید ہے، وہ بندہ مستفید ہے اگر مسجد سے 8 میں سے ایک چیز لے کر جاتا ہے۔ ایک فرمایا آیت محکمتاً، یہ ساری نہیں پڑھوں گا کسی اور طرف نکل جاؤں گا، فرمایا ہر روز ایک محکم آیت کا ترجمہ مسجد سے ملنا چاہیے۔ پھر فرمایا علم مستطرفہ، ہر روز ایک تازہ علم مسجد سے ملنا چاہیے۔ خالی 4 7 کیا مغربین کی اور وہ بریک جا کر گھر لگائی، یہ مقصد نہیں ہے، یعنی مسجد کو یہ مسجد سے استفادہ نہیں ہے۔ آپ آئے جماعت ذکر کیا گھر چلے گئے، یہاں فرمایا کہ ایک محکم آیت کا ترجمہ ملنا چاہیے، علم مستطرفا، یا علم ملنا چاہیے، اخن مستفادہ، کام آنے والا بھائی۔ مسجد میں کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کسی بندے کا جائز کام وقت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور وہ ادھر آتے ہیں تو یہ ایکسیکن صاحب جمعے میں آئے ہوئے تو ان کی ملاقات، ہر یہ مومن اس کا مسئلہ جائز حل کر دیجیے، مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔
اور ایک اس میں سے جو میرا مقصد ہے فرمایا ترک و ذنوب حیا و خشیت، فرمایا مسجد میں لگاتار آنے سے ایک سوغات یہ ملنی چاہیے، بندہ گناہ چھوڑ جائے یا خوف خدا کی وجہ سے گناہ چھوڑ جائے یا اپنے مرتبے سے شرم و حیا کی وجہ سے گناہ چھوڑ جائے۔ اور بہت سارے گناہ مجمع میں حیا کی وجہ سے چھوڑ دیتے، اور حیا چیز بہت اچھی ہے، میں نے جمعے خطبے میں عرض کیا تھا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کا خلاصہ ایک جملہ ہے، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، جس میں حیا نہیں ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کسی کام کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور یہ خود ایک حیا ہے، جن میں لوگ مجھے مولانا کہتے ہیں، حجت الاسلام کہتے ہیں، اس لیے مجھے اپنے اس مرتبے کا لحاظ رکھنا ہے۔ عام مجتہدی کہتے تھے یہ تقویٰ نہیں ہے، پھر تقویٰ کیا ہے؟ اتنا لطیف جملہ، اتنا پیارا جملہ، دل میں اترنے والا جملہ، ان جس کو میرا اپنا ایک ذہن ہے، میں کہتا ہوں باتیں ہونی چاہیے آسان، سادی سادی، زیادہ فلسفیانہ گفتگو جس پہ لوگ سوچتے رہ جائے وہ نہیں، سادی باتیں بالکل سمپل سمپل جس پہ لوگ عمل کریں۔ آقا مجتہدی کہتے تھے تقویٰ ایک جملہ ہے، تنہائی میں ایسی زندگی گزار، اگر خفیہ کیمرہ لگا کر تیری ویڈیو بنا کر مجمع میں چلائی جائے تو تیرا ساری شرم سے چھوڑ نہ جائے۔ آج کی موبائل کا دور، میں ایک اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، موبائل کا دور ہے، تقویٰ کی آقا مجتہدی کی اس جملے سے ملتا جلتا جملہ، ہسٹری موبائل کی اتنی صاف ستھری رکھو، اگر کوئی آپ کا مقتدی، کوئی میرا مقتدی، کوئی میرا عقیدت مند، کوئی مطلب آپ کی جو بزرگان بھی روڈال سے تشریف لائے ہوئے، آپ کی موبائل ہسٹری، آپ کی ماں بہن بیٹی بھائی بزرگ کو چیک کرے، آپ کو ٹینشن نہ ہو، یہ فلاں کی موبائل سے دیکھ لے گا، یہ مجھے کیا سمجھتے اور میں کیا ہوں۔ بہرحال فرمایا تقویٰ جو ہے یہ اچھے انجام کا سبب بنتا ہے، اس کی اشارہ ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں زیادہ نہیں جا سکوں، میں نے کچھ چیزیں اور عرض کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر جب روایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس میں حدیث پیغمبر بہت معروف ہے، جس میں فرمایا معرفت امام زمان یہ عاقبت پر خیر ہونے کا سبب ہے۔ ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، فرمایا جو بندہ زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا جاہلیت کی موت ہوتی ہے، فرمایا میتۃ کفر و ضلال و نفاق، فرمایا وہ بندہ جس امام کے زمانے کے امام کی معرفت نہیں ہے اس کی موت کافر کی موت ہے، وہ گمراہی کی موت ہے، منافقت کی موت ہے۔ اور پھر ایک جملہ عجیب فرمائے انما احوج الی احدکم اذا بلغت ها هنا، فرمایا تمہیں معرفت امام زمان کی اس وقت بڑی ضرورت پیش آئے گی جب سانس یہاں پہنچ جائے گی۔ تو یہ عاقبت کی خیری اچھے انجام کا ایک چیز کا معرفت امام زمان ہے۔ یہ معرفت زمان ہے کیا؟ وہ پھر ایک عجیب جملہ ہے، میں نے یہ کل پرسوں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ قبر میں بندہ جائے گا، قبر میں سوال ہوں گے، مطلب ہے بڑے بڑے سوال یہ تین ہی ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا۔ روایات میں ہے، یعنی متن روایت ہے، بندہ من ربوں کا جواب ٹھیک دے گا، من نبیوں کا جواب بھی ٹھیک دے گا، لیکن من اماموں پر آ کر لڑکھڑا جائے گا، اور جس کی زبان یا نہیں کھلے گی فرمایا اس کی قبر فوری طور پر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا، اور اگر یہاں زبان کھل گئی تو پھر وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ سوال یہ کس کی زبان ادھر بند ہے، کس کی کھل رہی ہے؟ قرآن کی آیت اس کو بہت پیارے طریقے سے بیان کرتی ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الاخرۃ اعمی، فرمایا جو یہاں نابینا ہے وہ وہاں پر بھی نابینا ہے۔ اس کی بہت پیاری اشارہ ایک عالم نے کی، میں ایک 17 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو اتنی تلقین میت پہ زور دیا گیا ہے، بھئی میت تلقین میت جو سادے سادے سوال ہے، تین بڑے سوال ہے، رب کو، نبی کو، امام کو، یہ تین سوال ہے، اور یہ شیعہ کے بچے بچے کو آتے ہیں، لیکن یہ نوجوان جوان بزرگ، کوئی عام عزادار، کوئی مومن، کوئی مرد ایمن، مرد تقلید، ایمن امام خمینی جیسی شخصیت، ان کا کندھا ہلا کر انہیں تلقین پڑھائی گئی۔ پھر غیرہ سیستانی دامت برکاتہ کے لیے محترمہ کو بھی تلقین سنائی گئی، اور 3 دفعہ حکم ہے، یہ چوتھی تلقین، یہ بعض جگہ اوقات اتفاق ہوتا ہے، روڈال کے اندر وہ کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پہلے گھر آ کر پڑھے گی،
اس کو پتہ نہیں وہ میت پر غسل سے پہلے یا بعد میں کوئی تلقین ایسی کوئی نہیں. 3 تلقینیں، ایک جانکنی کے وقت، ایک قبر میں لٹا کر، اور تیسرا تعویذ قبر بند کر کے. چوتھی تلقین کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں 3 بڑے سوال ہیں، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرے امام کون. یہ سوال تو شیعہ کے بچے بچے کو آتے ہیں. تو پھر یہاں کیسے زبان لڑکھڑائے گی؟ اس بڑا جملہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن کی آیت کہتی تو جانتا وہ وہاں پر بھی اندر. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر تو یہ چاہتا ہے نا کہ قبر میں تیری زبان پر جب پوچھا جائے امام کون ہے، زمانے کے امام کا نام آئے، کہا پھر پہلی اپنی اس دنیا کی زندگی میں تیری زندگی پر امام کو ماننے کا اثر ہونا چاہیے. یا جس کی زندگی پر امام زمان کو ماننے کا اثر ہے اس کی زبان پر امام زمان کا نام آئے گا. اور یہی وہ معرفت ہے. جب آپ کے چھٹے امام سے پوچھے کہ مولا یہ معرفت ہوتی کیسے، جو آپ فرماتے ہیں ماتمیت تو کفر نفاق، اگر معرفت نہیں ہے تو بندہ کافر مرے گا، منافق مرے گا، گمراہ مرے گا. حضرت نے فرمایا علم کبھی معرفت کے ساتھ، کبھی عمل کے ساتھ، کبھی عمل کے بغیر. یہ مطلب ایک ٹاپک ہے باقاعدہ پہ. علم ہے لیکن عمل نہیں. علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. لیکن خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ فرمائے وَلَا مَعْرِفَةَ إِلَّا بِالْعَمَلِ. میں اگر اپنی کی بات پہ عمل نہیں کروں گا، آپ کہو گے کہ علم ہے لیکن معرفت، علم ہے لیکن عمل نہیں. یعنی علم کبھی عمل کے ساتھ، کبھی عمل. مولک نات کی بہت پیارا فرمان ہے، فرمایا العلم بالعمل کالشجر بلا ثمر. فرمایا بغیر عمل کے علم ایسے ہے جیسے درخت پھلدار ہے اوپر پھل کو نہیں لگا. اس کا مطلب یہ کنسپٹ روایات میں بھی ہے کہ ہو سکتا ہے علم ہو لیکن عمل نہ ہو. یعنی مدرسے کی زبان میں معرفت جو ہے نا یہ اخص سے مطلق ہے اور علم عام میں مطلق ہے. ہر معرفت علم ہے لیکن ہر علم معرفت نہیں ہے. تو کون سا علم معرفت ہے؟ سرکار نے فرمایا لا معرفت الا بالعمل. حضرت نے فرمایا علم عمل کے بغیر ہو سکتا ہے لیکن معرفت کبھی عمل کے بغیر نہیں. یعنی اس کی بالکل سادی تعریف ہے. اگر امام زمان اور روانہ فدا کو ماننے سے، ان کے بعد کے بارے میں کوئی بات سننے سے میرے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، وہ اثر انداز ہو رہا ہے ہماری عملی زندگی پر، سمجھ کے معرفت ہو رہی ہے. اور اگر عملی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہے امام زمان کے بارے میں، معلومات بانٹ رہے لیکن اثر کوئی نہیں عملی زندگی پر، اس کا مطلب ہے یہ علم ہے لیکن معرفت امام زمان میں تو ہوگی. پھر قبر میں زبان کھلے گی. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز بہت پیاری روایت ہے اور میرے حساب سے تاریخی روایات میں سے ہے، جس میں کچھ سوال کیا گیا تھا آپ کے صادق امام سے کہ مولا کے بیان فرمائیے کہ عاقبت پہ خیر ہونے کا طریقہ کیا ہے. بلکہ میں غلط کہہ گیا ہوں، یہ حضرت کا فرمانی خط ہے. ائمہ کے فرامین بھی ساکت اور خط بھی صاف شدہ ہے. حضرت کے خطوط میں سے اس کو عیون اخبار نظام میں شیخ صدوق الرحمن نے نقل کیا پورے سلسلے سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ کتب الصادق علیہ السلام الی بعض الناس. امام علیہ السلام نے اپنے بعض اصحاب کو خط لکھا اور وہ خط یہ تھا ان اردت ان یختم بخیر عملک. فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو تو حضرت نے فرمایا حتی مطلب تیرا ہر عمل اچھا ہو اور تیرا اختتام اچھے عمل کے ساتھ ہو، حتی تقبض یعنی قبض روح تک تیرا ہر عمل اچھا اور تیرا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو. تو وانت فی افضل الاعمال اور پھر تیرا خاتمہ تو بہترین اعمال انجام دے رہا ہو. حضرت نے کو 3 یا 4 کام بتائی ہیں، اگر یہ 3-4 کام کرے گا تو خاتمہ بالخیر ہوگا. آپ نے غور فرمانا ہے. فرمایا سب سے پہلا کام عظم للہ حقہ. فرمایا اپنے پروردگار کے حق کو چھوٹا نہ شمار کر. اللہ کے حق کو بڑا کیسے الگ حق کو چھوٹا شمار نہ کرو، بڑا شمار کرو. آپ حضرت کو اعمال بتا رہے ہیں کہ جو سمجھے شرائط ہیں خاتمہ بالخیر کے. حضرت نے فرمایا کہ ان تبدل نعماءه فی معاصیہ. فرمایا خدا کے حق کو عظیم جاننے کا مطلب یہ ہے اس کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا.
آنکھیں اللہ کی ذات نے دی، اس سے آرام نہ دے، زبان اللہ کی ذات نے دی، اور یہ خود یعنی نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معصیت کے لیے استعمال نہ کر، اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کر۔ دیکھیں نا، کمپنیاں فریج بناتی ہیں، کمپنیاں فرض کی لیپ ٹاپ موبائل بناتی ہیں، وہ ساتھ ایک ہدایت نامہ جاری کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے آپریٹ کرنا ہے تو ان ہدایات پہ عمل کرنا۔ میرا آپ کا جو خالق ہے اس کے میں بنا کر اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ مصنوع کمال کو کیسے پہنچے گا، اس نے ایک سمجھو ایک چارٹ جاری کیا ہدایت کا، جسے قرآن کہتے ہیں نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کر۔ آنکھیں اللہ کی ذات نے دی، اس سے آرام نہ دے، زبان اللہ کی ذات نے دی، اور یہ خود یعنی نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معصیت کے لیے استعمال نہ کر، اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کر۔ دیکھیں نا، کمپنیاں فریج بناتی ہیں، کمپنیاں فرض کی لیپ ٹاپ موبائل بناتی ہیں، وہ ساتھ ایک ہدایت نامہ جاری کرتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو اچھے طریقے سے آپریٹ کرنا ہے تو ان ہدایات پہ عمل کرنا۔ تو میرا آپ کا جو خالق ہے اس کے میں بنا کر اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ مصنوع کمال کو کیسے پہنچے گا، اس نے ایک سمجھو ایک چارٹ جاری کیا ہدایت کا، جسے قرآن کہتے ہیں، جیسے فرامین ائمہ کہتے ہیں۔ تو اگر یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت، اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، اگر کمال کی طرف جانا ہے فرمائے اللہ کی نعمت کو اس کی معصیت میں استعمال کرنا، یہ کفران نعمت۔ یہ ایک طریقہ۔ لہذا آنکھ، جو آنکھ خدا کی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کبھی سوچئے گا، ایسے بندوں سے پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ایسے بندوں سے پوچھئے جن کی زبان نہیں۔ تو جس ذات نے زبان دی، آنکھیں دی ہے، فرمایا اس کی یہ دی ہوئی نعمتیں اس کی نافرمانی میں استعمال کرے گا تو خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا۔ یہ پہلی حضرت نے شرط بتائی، اور دوسرا فرمایا کہ ان تغتر بحلمہ عنک، فرمایا تو گناہ کر رہا ہے اور اللہ صبر کر رہا ہے، وہ علم کا مظاہرہ کر رہا ہے، تجھے تیری گناہ پر پکڑ ہی کو نہیں ہوتی۔ فرمایا اس اللہ کی علم سے دھوکہ نہ کھا، خدا کے علم سے دھوکہ نہ کھا۔ اور یہ میں جملہ پڑھ سکتا، ہماری روایات میں ہے الایمان والبلاء کا کفۃ المیزان، ایمان اور امتحان ترازو کو دو پلڑا ہے، کلما زاد الایمان زاد البلاء، جتنا امتحان ایمان زیادہ ہو تو میں امتحان زیادہ۔ وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کو گناہ کی فوراً سزا مل جائے گی۔ چنانچہ بلاغہ کے اندر فرمایا مقتل اللہ وحدًا بمثلہ لا الہ، فرمایا اللہ کسی قوم کا سب سے بڑا امتحان یہ لیتا ہے، اس سے کوئی امتحان نہ لے۔ جو بچہ پہلے سبق میں گرتی ہے اگر وہیں پکڑا جائے گا اس کی پوری کتاب ٹھیک ہو جائے گی، لیکن جس کو استاد پوچھ ہی کوئی، پہلا سبق گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، وہ خوش ہے کہ میری پوچھ کا اچھی کوئی نہیں ہو رہی۔ فرمایا رسفی ڈھیلی ہونا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ اور ہماری روایات میں 40 دن تک اس مومن کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں آتی، ایک موبائل آگے پیچھے ہو گیا، آئی ڈی کارڈ ادھر ادھر ہو گیا، کوئی اینک آگے پیچھے، کوئی ذرا سی بھی ٹینشن جس بندے کو نہیں ہے 40 دن ہو گئے۔ فرمایا یہ پھر یا مومن نہیں رہ گیا یا اتنا بڑا گناہ کر چکے کہ اللہ کا عذاب اس کے گناہ کو دھوئے گا۔ اگر آپ پر، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو نہیں کہتا، مجھ پر نعمتیں لگاتار آ رہی ہیں اور میں غار کے گناہ ہوں، تو فرمایا اگر خاتمہ بالخیر چاہتے اللہ کے علم سے تو اپنی جرت میں اضافہ نہ کر، دھوکہ نہ کر۔ یہ علم ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ ظاہر ہے تو ایمان کے دائرے سے دور جا رہا ہے، اور اب چھوٹی موٹی امتحان یہ نہیں دھو سکتے تیرے گناہ کو۔ یہ دو کہتے جو بندہ گناہ اور میں گزارش کروں گا آپ کو، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے پتہ ہی کوئی نہیں میں نے گناہ کیا ہے، کوئی بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن نے کہا کان الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ مجھے اتنا اچھا نہیں جانتے جتنا میں اپنے آپ کو اچھا جانتا ہوں، میں آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ خود اپنے آپ کو اچھا جانتے ہیں۔ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے میں غلط پٹی پہ چڑھا ہوں، لیکن ایک گناہ کیا نعمت، دو نعمتیں ہیں، اگلا گناہ کیا 10 نعمتیں مزید آ گئی۔ فرمایا خدا کے علم سے دھوکہ نہ کھا۔ رسی ڈھیلی ہونا یہ انتہائی خطرناک ہے، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ دو چیزیں ہوں۔ تیسری چیز سرکار نے فرمایا، البتہ یہ ایک عجیب جملہ ہے، یعنی اس
فرمان کا، خدا کرے میں آپ تک یہ پہنچا سکوں. فرمایا وَأَكْرِمْ كُلَّ مَنْ وَجَدْتَهُ يَذْكُرُنَا أَوْ يَنْتَعِلُ مَوَدَّتَنَا. فرمایا جو بھی ہمارا نام لیتا ہے، حضرت نے فرمایا اس کی ہماری وجہ سے عزت کر. فتویٰ خود جاری نہ کر، یہ مہربانی کریں، یہ کسی کے بارے میں یہ فتویٰ جاری نہ کرے کہ یہ جھوٹا محب اہل بیت ہے، یہ جھوٹا چیز، یہ فتویٰ جاری نہ کرے. یہ خود ناول خود فرما دے. فرمایا اگر اچھا انجام چاہتے ہیں تو اکرم کل من وجدتہ یذکرنا وینتعل مودتنا. فرمایا ہر اس بندے کی عزت کر جو ہمارا تذکرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ہمارے ساتھ جوڑتا ہے. پھر فرمایا ثم لیس علیک صادقا کما کاذبا. اس کے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنا تیرا کام نہیں ہے. تو ظاہر حال سے پتہ ہی کوئی نہیں چلتا بندے کا. روایت میں اپنے یہ شاگردان کو سنائی تھی کہ روایت میں ایک بندہ تھا، وہ جب بھی گزرتا تو بندہ بظاہر سمجھو بالکل ایسے آوارہ گرد آدمی ٹائپ تھا، گزرتا تھا تو صحابہ کرام کہتے تھے پکا دوزخی ہے. حضور فرماتے تھے فتویٰ نہ دو، یہ دوزخی نہیں ہے، اس کو بہت بڑا رتبہ ملنے والا. اللہ کا نبی اس کا کوئی نہ کوئی تسبیح نہ کوئی تعلیم نہ کوئی سجدہ، یہ تو بندہ ہر وقت آوارہ گردی ہے. اس فرمایا نہیں. اور پھر ہوا وہ کام، یہ آگے آ رہے آخر میں اللہ کے مجھ تک پہنچ سکو. وہی بندہ تھا، وہ بندہ پاکمر کی فوج میں شامل ہوا، فوراً ماضی جنگ پہ گئے، شہید ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کا بھی یہ ہوا کیا، اس کی ایک دم سے تقدیر کیسے بدلی؟ ہم تو پتہ ہے اس کو ایک آوارہ گرد انسان سمجھتے تھے. فرمایا اس نے کام کیا، وہ کام اللہ کو اتنا پسند آ گیا، خدا کی ذات اس کی تقدیر میں بدل دی. وہ کام کیا تھا؟ ہم کوئی نہیں کرتے یہ کام. حقیقت میں بتاؤں آپ کو، یعنی ہم جو کتابوں میں چیزیں موجود ہیں ان کو بیان کرنے سننے میں بہت پیچھے رہ گئے. وہ کام کیا تھا؟ ایک مومن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور اس نے اس کو سامنے منہ چڑھ کے بتایا نہیں، طریقے سے اس کا پردہ بنا دیا. یہ ادا کتنی پسند آئی، اللہ کی ذات اس کی زندگی کا وقت ہی. یہ آخر میں روایت ہے، چلو میں ساتھ پڑھ دوں، پھر شاید وہ ٹائم بھی نہیں مجھے ملے گا. پاک پیغمبر نے فرمایا کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ. اللہ کی ذات جب کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتی ہے، اسے موت سے پہلے گناہوں سے معاف کر دیتی ہے. اچھا یہ کیسے؟ قیلا یا رسول اللہ ما طہور العبد. بولا یہ بندہ گناہوں سے پاک کیسے ہوتا ہے؟ قال عمل صالح یلہمہ ایاہ حتی یقبضہ. فرمایا اس کا اچھا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ اس کے دل میں کوئی نیک عمل کی کا الہام بھیجتا ہے، وہ نیک عمل کر کے اپنے گناہ بخشوات کر کے اچھے انجام کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤ. بڑی بڑی مثالیں یہاں پر موجود ہیں. لہذا ایک دم قضاوت کرنا بندے کی ظاہری حالت دیکھ کر نہیں پکا منکر امیر الملک کرے ولایت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ نامناسب ہے. خود فتوے نے دے کسی بندے کے ظاہر حال پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. فتوہ نے دے کبھی کسی کے بارے میں فرمایا کہ اکرم کل من وجدتہ یذکرنا وینتعل مودتنا ثم لیس علیک صادقا کان کاذبا. فرمایا وہ سچا ہو جھوٹا ہو، تجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. انما علیک نیتک. فرمایا تیرے کام تیری نیت آئے گی جو تو نے ہمارے ساتھ نسبت ہونے کی بنا پر اس کی عزت کی ہے. ایک علی ابن ابراہیم بازیدار، جس بندے 20 سال لگاتار وہ بندہ حج پہ گئے، امام زمان سے ملاقات کر کے نہیں ہو سکی ملاقات. آخری جو 20واں حج تھا، حج سے فارغ ہوا، اس نے کہا بس پروردگار کی سمجھ آ گئی، میں اس کے ذرا کے دیدار کے لائق نہیں ہوں، آج کے بعد میں نے حج پہ کو نہیں کرا. پتہ نہیں خواب کے بدر کوئی ایکسیکٹ روایت کی لفظ یاد نہیں ہے. آواز آئی تو اگلے سال کو امام زمان سے ملوائیں گے. اگلے سال جب وہ پھر چلا گیا، آج مکمل ہو گیا، امام زمان سے ملاقات نہ ہوئی. انا کعبہ کا الوداع کرنے آیا، ایک نوجوان آیا، اس نے کہا ابن مازیار تو ہے؟ ہم ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے، آج تو امام زمان یاد کر رہے ہیں. کہتے اس کے پیچھے چلتا گیا پر مختصر ایک خیمے کے اندر گیا.
تو کہتے ہیں کہ جب میں امام زمان خدمت میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ کننا نتوقع لیلا ونہارا الذی ابطا بھی علینا، فرمایا میں تو ہر وقت تیری راہ دیکھ رہا تھا، سستی اور دیر کیا ہوگی مجھ تک پہنچے، ہمیں دعائیں پڑھنے کی ہمت نہیں۔ وہ بندہ 21 سال لگاتار امام زمان کی تلاش میں حج پہ گیا اور ہم پہ دعائیں بھاری ہے تو 2-4 منٹ کی دعا ہے۔ کس چیز نے تجھے لیٹ کیا، کیوں سستی کیوں کی مدت پہنچی؟ اس نے کہا اللہ مجد میں اللہ علیہ انہوں نے رہنمائی کو نہیں ملی۔ سرکار نے فرمایا نہ میں یہ بات نہ کرتا، رہنما بھی موجود تھا، رہنمائی بھی موجود تھی، تمہارے کچھ کام ایسے ہیں جو تمہیں مدت نہیں پہنچنے دیتے۔ اس میں سے ایک کام یہ تھا، فرمایا قطعتم الصلۃ التي بینکم، حضرت نے فرمایا وہ جو ایمانی رشتہ ہے دو مومنین کے درمیان، اس رشتے کا تمہارا پاس نہ رکھنا یہ میری غیبت میں توڑنے کا ثواب ہے۔ اور ایک فرمایا کہ تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، اور یہ ہمارا ایک مطلب ایک کلچر ہے تقریباً ہر جگہ ہے، جو بندہ طاقتور ہوگا وہ بھلے مثال کے طور پر کسی کو اونٹ مار دے اس کی غلط زبان کو نہیں کھولتا، اور اگر کوئی بندہ کمزور ہے اور غلطی سے اس کسی کو چوزا مار دے سارے اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یعنی پنجابی میں جو بندہ سخت ہو نا وہ بڑے سیاہ سفید کرے پوچھنے والے کو، غریب بندے سے ذرا سی مسٹیک ہو سب اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، اور یہ ایک عجیب خطرناک کھیل ہے۔ کیونکہ آپ پتہ ہے وہ مولا کائنات نے امام اتباع کی وصیت میں فرمایا تھا کہ یقوم ظلم من لا یجد علیکم ناصر ولا معین، فرمایا حسن مجتبی میرے شیعوں کو میرا پیغام دو، اس بندے پر کبھی ظلم نہ کرنا جس کا مددگار کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا غریب مومنین پر چڑھ دوڑنا اور دوست جمانا ایک وجہ، دوسرا فرمایا کہ جماعت المال نہ خمس ادا کرتے نہ زکات دیتے، مال کے اس کے پہاڑ کھڑے کر دیے تو، اور تیسرا فرمایا قطعتم الصلۃ التي بینکم، وہ ایمانی رشتے کا پاس نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر ظاہر ہے آپ جب خالی یعنی اس کے لوگ وہ دعویٰ کر رہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، آپ اس کی عزت اس کی بنا پر کریں گے تو فرمایا انما علیک نیت، تجھے نیت کا صلہ ملے گا، وعلیہ کذب، اگر وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا دعوے دار محبت اہل بیت ہے، فرمایا تجھے عزت کر کے اپنی نیت کا صلہ مل جائے گا، وہ اپنی جھوٹ کا نتیجہ خود دیکھے گا۔ یہ 3 چیزیں، بس میں اس سے آگے نہیں پڑھتا، کچھ اور چیزیں میرے ذہن میں بھی تھی، لیکن خدا کرے ان میں سے کوئی ایک بات اور اس پہ عمل کر کے ہم خاتمہ بالخیر۔ اور پھر اس کے علاوہ کچھ دعائیں جو معصوم نے تعلیم دی ہیں، کچھ قرآنی صورتیں جو تعلیم دی ہیں وہ لگاتار پڑھنی چاہیے۔ جیسے بڑی معروف دعا ہے، بلکہ میں جلدی سے بات میں بیچ میں کہہ دوں، وہ بات یہ ہے کہ زندہ یا مردہ ماں باپ، ان کے ساتھ میرا اور آپ کا جو ریلیشن اور تعلق ہے یہ ہماری آخرت کے یعنی خاتمہ بالخیر ہونے نہ ہونے کا سبب ہے۔ یہ قرآن کبیرہ میں زمانہ تلیمی میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک بندہ تھا اس کی جان نہیں، جوان کی جان نہیں نکل رہی تھی، تو پاک پیغمبر نے اس کو بلایا کہ حضرت تشریف لائے۔ حضرت جو ہے وہ مطلب ہے مختلف دعائیں تعلیم دیتے ہیں، اس کی زبان ہی نہیں کھلتی جوان کی۔ پھر میں جوان علوی کی رحمت تیرے سے راضی ہے، اس کو ہو کیا کہ اس کی زبان نہیں کھولے؟ فرمایا اس کی ماں زندہ، ہاں ماں زندہ، اس کی ماں کو بلایا کہ تیرے بیٹا کون سا گناہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کا نبی میرے بیٹا بہت نیک اور تابعدار ہے۔ فرمایا نہیں اس نے کوئی ایسا گناہ کیا میرے ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ عرض کیا کہ اللہ کے نبی بس 1 سال ہو گیا مجھ سے بول چال ختم ہے، 1 سال والدہ کے ساتھ بات کی تھی، نہ دھکے نہ گالیاں، صرف ماں باپ کے ساتھ بول چال ختم، 1 سال ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا میں قیامت تک اس کی قبر پہ بیٹھا رہوں، میرے ہونے کا سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اپنے ماں زندہ ماں باپ مرتبہ دونوں کے بارے میں مر روایات میں کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے جو بندے نہ فاتحہ نہ درود نہ قبروں کی زیارت مگر کچھ بھی نہیں کرتے، تو یہ ماں باپ کی قبر عجیب ہے۔ فرمایا 40 دن لگاتار جو بندہ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے ان کے ساتھ فاتحہ پڑھتا ہے کچھ کرتا ہے، فرمایا اس کی جو حاجت ہوگی ماں باپ کی دعا سے قبول ہو جائے گی، خاص برکات اور رحمات وہاں اس قدر پہ نازل ہوتی ہے۔ بارہ کی خدمت کروں کہ فرمایا کہ جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو فرمایا لم یستغفر لهما
فلم جو دنیا میں ماں باپ کی زندگی میں نہیں کوئی تابعدار تھا، لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کو بلا دیا، فرمایا کتبہ اللہ بارن، اسے اللہ نافرمان اور آگ لکھ دیتا ہے۔ یہ سب وہ خدمت میں عرض کروں گا کہ زندہ ماں باپ اور مردہ ماں باپ دونوں کے ساتھ جو میرا آپ کا سلوک ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ انجام کیسا ہو۔ انہیں بعض دعائیں ہیں جو معصوم نے تعلیم دی ہے، یہ میں بچوں کو یاد کرتا ہوں، یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں۔ وہ جو حضور نے ایک بندے کے آخری وقت میں اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، حضرت نے آ کر اس کو تعلیم دی تھی، اس کو پوچھا تھا کہ ماذا ترا، اس نے کہا ترا سواد یا رسول اللہ، خالی صحیح دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا بہت خطرناک ہے، تو خالی سیاہی کا نظر آنا بہت خطرناک ہے۔ فرمایا یہ دعا پڑھ میرے ساتھ، یا من یقبل الیسیر و یعفو الکثیر، اے خدا کے بندے نے تھوڑا عمل قبول کر لیتی ہے، اس میں ڈھیروں بڑا بخش دیتی ہے۔ اقبل منی الیسیر من طاعتک واعف عني الکثیر من معاصیک انک انت العزیز الحکیم، اے پروردگار میرا تھوڑا عمل قبول کر کے مجھے ڈھیروں بڑا بخش دے۔ اس بندے خدا نے یہ دعا حضور کے کہنے پر پڑھی، اور حضرت جب دعا پڑھ چکے فرمایا اب اس نے کہا اب ارا سوادن و بیاض، دونوں نظر ایک ساتھ ایک سویدی کی نظر آئے۔ فرمایا ایہما اقرب الیک، کون قریب ہے؟ اس نے کہا مولا صحیح قریب ہے۔ فرمایا پھر پڑھ، اتنا زیادہ یہ دعا سے پڑھائی پاک پیغمبر میں، اس نے کہا اللہ کا نبی اب سیاہی غائب ہوگی، یہ سفیدی دیکھ رہا ہو۔ دعائیں کچھ دعائیں عتیلہ ہے، اس کے وہ تو عجیب ہے، اس کے آخری جملے عجیب ہے، زندگی میں ایک دفعہ پڑھ، اس کے آخری جملے یہ ہے، اس کے بھی میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن اس کی جملے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار میں اپنا ایمان اور عقیدہ تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، اور تو نے خود فرمایا امانت کو اس کے اہل کو واپس کرو۔ پروردگار میرا عقیدہ موت کے وقت تجھے واپس کرنا ہے۔ ایک دو زندگی میں پڑھ دیں، ہر روز نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں ایک دفعہ پڑھو، مہینے میں ایک دفعہ، زندگی میں تقویٰ ہے عقیدہ پڑھ دیں۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ گفتگو ہے، زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ دائرہ اور مطالعہ کا بھی ٹائم ہے، اور تمہارے پاس ایک جملہ اللہ اکبر، امیر المومنین کے وہ کلمات بڑے سخت ہیں، دختر پیغمبر کی شہادت کے بعد پڑھے ہیں۔ یقین جانیے مولا کا جو صبر ہے امیر المومنین کا عجیب صبر ہے۔ ابن ابی العدید کہتے ہیں یہ کہا کہ یکون صبر معجزہ، اس نے کہا کہ بعید نہیں ہے کہ علی کا صبر بھی ایک معجزہ ہو۔ پھر وہی علی ابن ابی طالب، پھر ابن ابی العدید جب چھپتا ہوا غالب کے گھر سے میں نے سنا کہ وہ غالب وہ فرماتے تھے علی وہ صبر کا پہاڑ ہے جس کو کوئی نہ توڑ سکا، مرد نہ توڑ سکا، انتر نہ توڑ سکا، سلام نہ کرنے والے نہ توڑ سکے، سلام میں جواب نہ دینے والے نہ توڑ سکے، لیکن کہ یہ پہاڑ اس وقت ریزہ ریزہ ہو گیا جب کان میں آواز آئی کیا علی بطول دنیا سے چاہیے گی۔ اور روایت کے لفظ امیر المومنین مسجد نبوی، پتہ ہے مولا کے بچوں بچوں نے جملہ کر اپنے بابا کے سامنے گیا، فضا کہتی ہے میں پہنچ گئی جب خبر بھلا کے ہاتھ کو ملی نا یا علی آپ کی بات غصار دنیا سے چلی گئی۔ مولا کے نام پہلے بابا کو اشیاء سب سے پہلے علی اشیاء کے جب غیب سے آنکھ کھلی اللہ غیب سے آنکھ کھلی حالت کیا تھی؟ مولا کے نام دو کے رب چلتے پھر زمین پہ گر جاتے، پھر علی اٹھتے پھر زمین پر گر جاتے، اٹھتے بیٹھتے ہاتھ آئے اور اللہ اکبر ایک جملہ عجیب کا فرمائے الا من اتعزا بعد یا بنت رسول اللہ، فرمایا نبی کی بیٹی آپ کے بابا دنیا سے گئے، جب آپ کے ساتھ لے اپنا دکھ بیان کرتا تھا تو بولا تو دنیا سے چلی ہے تیرے بچی چھوٹے بتا تیرا دم کس کے ساتھ تھا، اور پھر کیا بیان کرتا امیر المومنین نے تو پتہ کہاں بیان کیا اپنے بچوں کے سامنے بیان کیا، زینبین کے سامنے، حسنین کے سامنے نہیں پڑھا، جنب زہرا کو مرثیہ کہاں پڑھا مرثیہ؟ جب ابن عباس کہتے ہیں کہ جب جناب سجدہ کو قبر میں اتار دیا تو ایسے ان اندر کی تلاوت سانس کو بیٹھی کہ جو بھی 5-6 بندے جنازے میں شہید تھے وہ اٹھے قبر بطول سے اب جانتے ہیں اندر لپٹ بگولیاں گاڑی جاتی ہے قبر کی خانہ میں، کہتے ساری میرے علی نے اٹھے، ابن عباس کہتے میں آگے بڑھا، میں دیکھا مولا زارا کا مال ہو گئے، اٹھ نہیں،
کہ میں نے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر جب ایسے اٹھانے کی کوشش کی نا، لما نفض یدہ بالتراب، جب علی کا ہاتھ ہے کہ قبر مقبول کی خاک پر آیا کہ موسم علی پر اللہ کے بہار ڈوب گئے. اللہ کے نبی کی قبر کی طرف رخ کر کے فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے نبی میں السلام تو ابنت جنات العطینے، اللہ کے نبی جو بیٹی بیمار ہے اس کا بھی سلام ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد فرمایا ذات رب و قابل ذات رحمہ کے علیہ، اللہ کے نبی تیری بطول کو خود بتائے گی لوگوں نے زہرا کا نام فاستغفر اللہ. اگر بطول خود میرا فاستغفر اللہ، اللہ کہہ رہا ہے استغفار میں طلب کمانے، اللہ کے نبی اپنی بیٹی سے خود پوچھ لینا، اپنی بیٹی سے خود پوچھنا کم من دلیل معتلد پہ صدر یا لفظ دلا فصحی سبیلا. تیری بیٹی کی کئی تو کہہ سکتی جو میرے سامنے بھی بیان نہیں ہو سکتی. مجھ سے آنکھ چھپا لیتی تھی، میں نے دیکھا رسول کی محمد سیدہ کی نے دیکھا رسول کی، وہی اپنا بازو نہیں دکھا. آپ کی بیٹی کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. اللہ اکبر. آخر جملہ میں ختم کرنے لگا ہوں. اس کے بعد یہ جملہ فرمایا موقع کے یعنی سمجھو پہاڑ ہے مسائل کا. وہ جملہ یہ اما حسنی فسرمت اما لیلی فمصاحت. فرمایا یا رسول اللہ یہ پہلا جنازہ نہیں کہنا، یہ آخری جنازہ ہے. اس سے پہلے بڑی بڑی جماعت میں کہتے اٹھی، بعد میں بھی اٹھے گی. لیکن فرمایا اللہ کا نبی میں علی کا بعد اما حسنی فسرمت. لوگ سال دو سال رو کر چپ کر جاتے ہیں، تیری بیٹی اتنی زخمی تیری جب تک زندہ رہے گا آخری سطر قبلہ سے زیادہ میں نے اللہ کا فاطمی یا قبلہ کے درجات بلند ہے. وہ فرماتے علی نے فرق اما حسنی فسرمت اما لیلی فمصاحت. میری راتیں جاگتی ہوئی گزرے گی اور میرا غم دائمی ہے، میرا غم ابدی ہے. وہ کہتے ہیں جو صدا رونا ہوتا ہے تو اس کے لیے ثواب چاہیے ہوتا ہے. یہ واقعی ایک معجزے سے کم نہیں ہے. یعنی امام حسین کی عزاداری جاری و ساری ہے. سینوں میں رکھ کیا کہ ماتم حسین کا لگتا ہے سارا سال محرم حسین کا. یہ غم حسین کی جو ہر جگہ پر وہ محفل عذاب وفا کی یہ بہت بڑا گوشت ہے. آپ ایسے کہیے جن کے جماعت بھائی دنیا سے چلے گئے، جماعت بیٹے دنیا سے چلے گئے، لیکن آج اپنے بھائی یاد ہیں، اپنے بیٹے یاد ہے، لیکن ہر سال انتظار کر کے محرم منانے کے لیے آپ جمع ہوتے ہیں. حسین کے بچوں کو بھی روتے، حسین کے چھوٹے چھوٹے یتیموں کو روتے ہیں. حالانکہ آپ کے گھر میں بھی بڑے بڑے دکھ ہیں، اللہ اکبر. لیکن اللہ فاطمی فرماتے صدا رونے کے لیے سبب ہے. یاد نہیں ہو رہی. اب دیکھو نا ہمارے پاس سبب ہے، ہم روتے مولا حسین کو پورا سال. سبب کیا ہے؟ مجلس کا اعلان ہوتا ہے، پڑھنے والا بے پاک الفاظ کا نقشہ پیش کرتا ہے، میں رو پڑھتے ہیں. اللہ فاطمی فرماتے آپ نے بتاؤ وہ علی کے فرماتے میں زہرا کو ہمیشہ روں گا. علی کے پاس بطول کو صدا ہونے کا سبب کیا تھا؟ یہ رات سے جملہ فرماتے سبب یہ تھا جب کسی گھر میں خاتون خانہ کا انتقال ہوتا ہے نا، مرد جنازہ لے کر چلے جاتے ہیں. اب جو بنددار بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ گھر میں کام کرتی ہے، رشتہ دار عورتیں اس کے کپڑے چھپا دیتی ہے، اللہ اکبر، اس کا مشالہ چھپا دیتی ہے، اس کی تصویر چھپا دیتی ہے، اس کی یاد سے جڑی ہوئی چیزیں چھپا دی جاتی ہے. اس کی چیزوں پر نظر پڑے گی. بچے اپنی ماں کو نہیں بھلا سکیں گے، شوہر اپنی زوجہ کو نہیں بھول سکے گا. اللہ اکبر. فاطمی فرماتے علی جنازہ لے کر چلے گئے تھے، زندہ کے پیچھے باقی سارے کام کر دیے. زہرا کا خون دوسری بات کی چھپا دیا، بی بی کی تصویر بھی چھپا دی. لیکن فرماتے تھے وہ چلا ہوا دروازہ کس نے چھپایا ہوگا؟ دروازہ نہیں چھپایا جا سکتا تھا. علی جب بھی دروازے کے پاس سے گزرتے بطول کے لوگ کی بابر کبھی کو دائیے اس کو ہم سب کا غرنا بے خیر فرما. موت سے پہلے توبہ کی توفیق کے لئے فرما. میں ہمارے لئے تذکرہ کے لیے جو قرآن پاک کی تلاوت کی سب کا سلام مرد علی قدر کی علی محترمہ کی روح کو انسان فرما. اسے کہ دائیں نظر بلا رہے ہیں
ان کو کتابی وجود کی قدموں میں جگہ نصیب فرما، ان کے درجات کو اپنے بلندان فرما، پھر مالک ان کی قبر کو جانتا معصومین کی روح سے روشن فرما، ہم سب کے مظلومین کو آل محمد کی شفا نصیب فرما۔ پھر مالک اے مولانا منصور کے مسلمانوں بالخصوص برکیت طبیعت صبر حوصلہ عنایت فرما، پروردگار تو کی زندگی کو اپنے حفظ و امان عنایت فرما، دیگر مرائی کرم علماء اللہ کی زندگی اندراز فرما، انرضی اور سماوی درجات سے محفوظ و محفوظ فرما، پروردگار اس دینی ادارے کو کامیابی کرنے والے محمد عبد شاہ فرما، اس ادارے جس میں مومن مرحوم ہے سب کو میرا محمد شفا دے چاہتا ناصری نصیب فرما، جو اس دنیا میں موجود ہیں کی کبریت خیر سے غافر فرما، سیلاب میں گری ہوئی مومن کی دستگیر سے نصیب فرما، ہم سب کو جتنا ممکن ہے ان کی امداد کرنے کی توفیق دے فرما۔